الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو
بلبل ہم تن خوش شد گل شد ہم تن چاک بلبل ہم تن خوش شد گل شد ہم تن چاک اے ہائے بہارے اگر ای ہست بہارے کہتا ہے کون نالے بلبل کو بے اثر کہتا ہے کون نالے بلبل کو بے اثر پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک ونجیک محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ قابل قدر بزرگوں محترم سامعین ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور حکمرانوں کی بے راہ روی اور شریعت سے انحراف وہ اصل سبب ہے ظلم و ستم کی زیادت اور اضافے کا حکمران اس لیے تجویز ہوتا ہے کہ وہ طاقت کے زور پر ظالم کو ظلم نہ کرنے دے اور ستم ظریفوں کو اور ستم زدوں کو اپنے انصاف کے کٹہرے میں لائے جس نے ظلم کیا ہو اسے سزائے ظلم دے اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو اسے تسلی اور تشفی کا مرہم ان کے زخم پہ رکھے مقصود حکمرانیوں کا یہ تھا قرآن کریم میں ایک مقام پر رب العزت اس قسم کے حکمرانوں کا ذکر کرتا ہے الذین مکناہم فی الارض وہ لوگ جن کو امروئے زمین میں حکومت دے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام درست کر لے مسلمانوں کو اس بات کے پابند بنائے کہ وہ وقت پر نماز پڑھے اور صحیح طرح زکوٰۃ نکالے یہ کافی نہیں ہے کہ حکمران نماز پڑھے بلکہ حکمران نماز اور زکوٰۃ کا نظام سیدھا کرے علماء دین کہتے ہیں کہ پورے اسلامی روایات کا تحفظ دو طریقے سے ہوتا ہے ایک لوگوں کے جسم اور جسمانیت کی اصلاح سے اور دوسرے لوگوں کے مال اور دولت کی اصلاح سے اس لیے دو چیزیں اولاً ذکر کی کہ نماز کی پابندی کرائے اور زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طریقے سے نافذ کرائے نماز اور زکوٰۃ کا نظام ملک میں چلے گا کیسے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ لوگوں کو خیر کی باتیں بتانے کے محکمے بنائے اور لوگوں کو گناہوں سے اور برے کاموں سے بچانے کے لیے منصوبے پاس کر دے کمیٹیاں تشکیل دے جو صرف برائے نام نہ ہو بلکہ برائے کام ہو اور عظیم مقصد سے آگاہ ہو اصل میں نماز تب پیدا ہوگی اور لوگ نمازی بنیں گے پختہ طریقے سے جب امر بالمعروف کا شعبہ موجود ہو
لوگ مال صحیح طرح کمائیں اور صحیح طرح رکھیں اور صحیح طرح خرچ کریں. یہ تب ہوگا جب ملک گناہوں سے اور منکرات سے، ظلم سے اور زیادتی سے بچ رہا ہو. پھر یہ کہ اس حکمران کے کتنے دن ہوں گے اور کب تک یہ چلے گا؟ تو فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جنہوں نے قوم کی چاپلوسیاں کی اور جنہوں نے مغرب کو خدا سمجھا وہ کون سے رہے، انہیں بھی بوری بستر لپیٹ کے بھاگنا پڑا. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ایسی حکمرانی اور ایسی حکومت ہو جس میں اللہ کی رضا اور دین کا نشر و اشاعت وہ سر فہرست ہو. یہ اس حکومت کا تذکرہ ہے جو ہونا چاہیے اور جس سے ملک اور ملک میں رہنے والے مکین عباد اور بلاد دونوں نہایت استراحت محسوس کریں گے اور عزت اور سکون پائیں گے. ایک دوسری حکومت کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، فخلف من بعدہم خلف، اچھے لوگوں کے بعد غلط لوگ آ گئے. اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، گناہوں کے پیچھے پڑ گئے. فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ جہنم کی کھائی میں گرنے والے. حکمران ملک کے اندر اپنی ذات اور اپنی پارٹی کے لیے نہیں. قاعدہ یہ ہے کہ حکمران جب اس منصب اور مقام تک پہنچے تو ان کے اپنے اور پرائے سب ایک ہو جائیں گے. اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شہزادہ ہے اور یہ حاکم وقت کا بھائی ہے اور یہ اس کا چچا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ انصاف کس کے ساتھ. لا الہ الا اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوقات تقسیم کیے تھے. ایک حصہ دربار وہ تھا جس میں صبح سے شام تک رعایا کے لوگ آتے تھے. حضرت عمر بما گورنروں کے، وزراء کے، قاضیوں کے، جلادوں کے تشریف فرما ہوتے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ ان کے ایک سیکرٹری کو پیغام دیا جاتا تو وہ سیدھا حضرت عمر کے پاس آ کے ان کو کہتا کہ ایک شخص اس طرح ہے. حضرت عمر انہیں کہتے کہ اس کو حضرت علی کے پاس بھیج دو. امیر المومنین تک بات پہنچنا شرط ہے، از خود اسے اجازت نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور میں قاضیوں کے بڑے تھے. جیسے اس زمانے میں وزارت قانون ہے یا چیف جسٹس کا عہدہ ہے، ان تمام اختیارات کا آخری مرجع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ ان کو عجیب شان کا دیا تھا. بڑی سلطنت تھی، فارس اور روم شامل ہو گئے تھے تو اعتراضات بھی آتے تھے، بعض جگہ مفتیوں پر، بعض جگہ قاضیوں سے شکوے ہوتے تھے. بعض اصلاحات پر حضرت علی لکھ لیتے تھے انہیں کہ اصل فیصلہ اس طرح ہے اور آپ مدعی مدعا علیہ کو طلب کریں. اور بعض اوقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو کہہ دیتے تھے کہ ایک نازک ترین صورتحال ہے. چنانچہ ایک قتل ہو گیا تھا، ہدایہ ثالث میں ہے، اور وہ عجیب سازش کا جسے سیاسی قتل کہتے ہیں کہ قاتل نہیں ملتا تھا اور بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہم سب نے قتل کیے. حضرت علی نے حضرت عمر کو کہا کہ ایک آدمی مارا گیا ہے
قاضی جب اس کا تگودو کرتا ہے تو سینکڑوں آدمی کہتے ہیں ہم نے مارا ہے. تو حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا کہ ویسے قرآن کا کیا حکم ہے کہ ایک قاتل ہو تو سزا دیں گے یا ایک سے زیادہ قاتل ہو تو بھی سزا وہ بٹے گی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک قتل میں کافی سارے لوگ شریک ہو تو سب قاتل سمجھے جائے گے. تو حضرت عمر نے پوچھا قتل کس طرح ثابت ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یا اقرار ہو. تو حضرت عمر نے کہا اما اعترف، اقرار تو کر رہا ہے، خود کہتے کہ قتل ہوا، پھر کس بات کا قاضی دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر نے کہا قاضی اور قاضی القضات سب کو برطرف کر لو، عوام سے ڈر رہا ہے. اور حضرت علی کو کہا کہ انہیں خط لکھو اور یہاں کا پیغام سناؤ، لو تمالا علیہ اہل صنعا لقاتلتہم جمیعا. یہ تو چند آدمی قتل کو چھپانے کے لیے دربار پر دباؤ ڈال رہا ہے، اگر پورا صنعا بھی مرتکب ہو گیا تو پورے صنعا کو قتل کر کے رکھ دوں گا. ناحق قتل کیوں ہوا ہے؟ پورے صنعا کو کاٹ کے رکھ دوں گا. جب یہ اعلامیہ وہاں پہنچ گیا تو وہ جتنے جالساز تھے وہ ہٹ گئے. انہوں نے کہا ہم نے تھوڑا قتل کیا، ہم تو ایسے اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے. اصل قاتل اسی طرح سامنے آ گیا. حکمرانوں میں جب انصاف کا جذبہ ہو اللہ جل جلالہ ان کی مدد اور نصرت فرما دے. ایک حدیث میں ہے کہ تم کبھی بھی اس بات کی کوشش مت کرو کہ کسی بھی شعبے کا بڑا بن جاؤ، چھوٹا ہی رہو، عام صفوں میں بیٹھا کرو. جب خداوند تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک رہنمائی اور رہبری کا عہدہ چن لیا جاتا ہے تو پھر آپ گھبرائے نہیں، اور پھر آپ انتظار کریں. اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے لیے مخصوص ہو جائے گی. اور ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دے گا اور ان فرشتوں کے ذریعے اللہ آپ کی ہمت بڑھائے گا اور آپ کی اصلاح اور حمایت جاری ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ، توبہ توبہ. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں سرمس کے نام سے ایک مجذوب تھا. یہ مجذوبیت ولایت اور شیطنت کے درمیان میں ایک مرحلہ ہے. کبھی ایسی صفات غالب آ جاتی ہے جو اسلام سے ہٹ جاتی ہے، کام عجیب و غریب دکھاتا ہے جو عام لوگ نہیں کر سکتے، اور کبھی اسلامی صفات غالب رہتی ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام میں کوئی بھی مجذوب نہیں تھا، کیونکہ مجذوبیت میں تو دورانیہ ہوتا ہے ولایت اور شیطنت کے درمیان. حدیث شریف میں ہے آپ کی خدمت میں ایک شخص نے جب آپ نے کہا تم ایسے کلمات نہ بولا کرو جس کا معنی معلوم نہ ہو، کہیں کفر کا کلمہ نہ ہو، کاہن کا نہ ہو، نجومی کا نہ ہو. ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص نے کہا میرے پاس کچھ کلمات ہیں اور باولے کتے کا ڈسا ہوا میں دم کرتا ہوں اور ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے کہا عائد علیہ، وہ سنا دیجئے کیا کلمے ہیں. انہوں نے کلمے سنائے، فاسقط بعضها وقرر بعضها.
کچھ کلمات پہ آپ نے ہاتھ رکھا کہ یہ آئندہ نہ پڑھنا، اس کو نکالے اس سے، اور کچھ کلمات کے لیے آپ نے کہا کہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا پتہ نہیں کہ اب یہ کلمات اثر کریں گے، یعنی آپ نے ایسے غور سے دیکھا، آپ نے کہا وہ شیطان کا دخل ہے، اس میں اثر کہاں ہے، اثر اب دیکھو گے تم۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے وہ 6 دن دم کرتا تھا اور مشکل سے بچتا تھا، اور اب 3 دن دم کرنے لگا وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ علماء دین نے اس لیے ایسا دم درود، ایسی جھاڑ پھونک جس کے کلمات نامعلوم ہو، یا بدو ہو یا قدو ہو یا جدو ہو، یہ سب جو ہے نا مداری لوگوں کو جادوگر بناتے ہیں، اور کمزور ایمان والے اس پہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو کام تو ہندوؤں کا بھی ہو رہا ہے منتر سے، سکھوں کا بھی ہو رہا ہے گرن سے، لیکن وہ غلط راستے ہیں اور ناجائز راستے ہیں۔ کالا داغا ڈال لیتے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ اس میں درد ہے۔ اچھا، کالے داغے سے درد ختم ہوتا ہے؟ کالا تو خود شیطان کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ گلے میں ڈال لیتے ہیں کالا داغا، اور اس میں گلٹس لگا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں یہ تعویذ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شیر کا پنجہ ہے۔ 10-12 سال تک میں اس کا رد مختلف طریقوں سے کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچانک سورۃ اعراف کی آیت دور تفسیر میں نظر سے گزرنے لگی کہ پیغمبر کن کاموں کے لیے آئے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان سے گناہ کے بوجھ اتارنے والے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي فِي أَعْنَاقِهِمْ، اغلال غلہ کی جمع ہے، غلہ داغے کو کہتے ہیں زنجیر کو، اور وہ داغے اور زنجیر جو یہ باندھتے تھے ان کے اتارنے آئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے پیغمبر کی شان اور عظمت میں اللہ بیان کرتے کہ گزشتہ کتابوں میں بھی آپ کی یہ علامات بیان ہوئی تھی کہ آپ داغے واگے اور زنجیریں وہ گلوں میں لٹکانے نہیں دیں گے۔ اب بھی ہمارے بھائی لوگ جن تک صحیح تعلیمات نہیں پہنچی ہے وہ ان تکلیف کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ولایت حقیقت میں خدائی دوستی کا نام ہے۔ خدا کے دوست پر بھی شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ کہ اللہ مسلمانوں کے دوست ہے اور وہ ان کے کفر، شرک اور بدعت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام، توحید و سنت کی روشنی کی طرف لے چلے گا۔ والذین کفروا اولیاءہم الشیطان، اور جو لوگ شیطان ہیں، کفار ہیں، ان کے دوست بھی ان جیسے ہیں، یخرجونہم، وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے آگ کی طرف، جہنم کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی کی دوستی ایمان کے ساتھ وابستہ ہے، بغیر ایمان کے اور اچھے اعمال کے خدائی دوستی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت الطحاویہ میں منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے المومنون کلہم اولیاء الرحمن، مسلمان جتنے ہیں اور جہاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے حقدار ہیں، بس ایمان کی حفاظت کرے اور ایمان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ دیکھو پلاٹ بچانے کے لیے کتنی نگرانی ہوتی ہے، اپنے مکان کو
قابض اور ظالموں سے بچانے کے لیے کرایہ دار ڈالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا شرائط ہوتی ہے؟ اس کو ہٹا کر چوکیدار رکھتے ہیں 5-6 ہزار مہینہ دے کے کہ یہ امن سے رہے. ہم جب چاہے خالی ہوگا، کوئی غاصب ڈاکو نہیں آئے گا. مکان جیسے تو 10 مل سکتے ہیں، مکان نہ ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ دنیا کی چیزیں آتی جاتی ہے، لیکن ایمان نہ ہو تو آدمی بغیر ایمان کے کافر ہوگا. اور ایمان کا بدل کوئی نہیں ہے. اگر اس زمین کو سونے سے بھر دے اور ایک بے ایمان کی طرف سے آپ پیش کرنا چاہے، قرآن میں ہے ما تقبل من احدہم، بالکل قبول نہیں کیا جائے. ایمان چاہیے. سونا اور سونے سے بھری ہوئی زمین کی کیا حیثیت ہے؟ بعض لوگ برے راستوں پر چلتے ہیں اور کچھ اچھے کلمات بھی ان سے صادر ہوتے ہیں. بخاری شریف میں ہے ایک غلط آدمی سے دین کو فائدہ پہنچا تھا. صحابہ بڑے حیران تھے اس پر. آپ نے کہا ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ اس دین کی تائید کبھی گناہگار سے بھی کرا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ. پاکستانی حکمرانوں میں بھٹو صاحب کا زمانہ ایسا تھا کہ ان سے لوگوں کو زیادہ شکوے شکایات رہی تھی. وہ اپنے زعم میں جمہوری پارٹی کا سربراہ تھا اور وہ انہوں نے مزدوروں کے لیے اور کمزور لوگوں کے لیے پارٹی بنائی تھی. سوشلزم کا مقصد یہی تھا کہ مکان کرایہ دار کا، زمین کسان کی اور دکان دکاندار کی، اور روٹی کپڑا مکان کی. تو بہت زیادہ علماء ناراض رہے اور سخت ترین قسم کا احتجاج رہا. رفتہ 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 پالیسی نرم ہوتی گئی. جیسے ملک کا دباؤ ہوتا ہے حکمران اس طرح چلتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ تمام خیر کے کام انہی سے ہوئے. جمعے کی چھٹی انہوں نے منظور کی. اب یہ حکومت آئی ہے نا، اب بھٹو صاحب کے سالگرہ ہے، بھٹو صاحب کا تیجا ہے، بھٹو صاحب کی برسی، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش. بھٹو صاحب کی اصل یادگار ان کی سیاسی پالیسیوں کا احیاء، ان کی دینی اور اسلامی سیاست کی زندگی، اس کا قیام. یہ پارٹی اور اس کے حکمران، یہ اس کے مقروض ہے. اتوار کی چھٹی چل رہی ہے اور جمعے کو قتل کر کے اتوار مقرر کرنے والا نہ ان کی وزارت ہے نہ ان کی سیاست ہے، اور وہ گلی کوچوں میں بیٹھے رہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کسی مومن کے ہاتھ سے غلط کام نہ کرائے. نظر یہی آ رہا ہے کہ اس شخص کو ابھی تک یہ بات پہنچی نہیں ہے کہ آپ کے وزیر اعظم کے دور میں، جب آپ خود وزیر اعظم تھے، آپ کے ہاتھ سے جمعہ قتل ہوا ہے، بدترین گناہ کیا ہے آپ نے. فوراً اللہ سے بھی معافی مانگے اور اخبارات میں قوم اور ملت سے معافی مانگے. آپ دیکھیں اگلے دن اس کے ٹکر کا کوئی سیاستدان نہیں ہوگا. ناموں کا بھی یہی اثر ہوتا ہے. ایک آدمی کا نام شریف ہے تو شرافت ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے تو نام شریف رکھا گیا، اصلاً شریر ہے وہ. ایسے بہت سارے نام اسماء الرجال میں ہیں کہ وہ رکھے گئے اور طرح معنی دوسرا دے رہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، جس کا وہ نام ہو خفا نہ ہو، اس سے پیشگی معافی چاہتا ہوں. یہ صفی کا لفظ جو ہے، صفی آدم علیہ السلام کی صفت ہے. آدم صفی اللہ، سواد سے، اس کے معنی ہے چنا ہوا. لیکن ہماری اردو اور پشتو میں صفی کوئی نہیں کہتا، صفی کہتے ہیں.
سفی احمق کو کہتے ہیں، اس سے بے انتہا احمقانہ کام سرزد ہوتے ہیں، وہ حماقت کا ایک پیکر ہوتا ہے۔ جس طرح نام آواز کے پیچھے چلتا ہے، اسی طرح خواب بھی آواز کے پیچھے چلتا ہے۔ کسی نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی قتل ہونے والا ہے، لیکن معبر تکڑا ہے، اس نے چٹ پٹ موڑ دیا اور کوئی ایک کونا ایسا پکڑ لیا کہ اس پر اچھائی غالب کر لی اور اس کو چٹ پٹ روک لیا کہ ہاں آپ کو حق نہیں ہے اس کو برا سمجھنے، آپ معبر ہے کیا؟ یہ بہترین خواب ہے۔ اب وہ قتل جو 6 گز پہ تھا وہ 6 میل پر ہو گیا، اور اب جو تدبیر بتائے گا وہ کئی سال پیچھے ہٹ جائے گا۔ الرؤیا علی رجل المعبر اذا طار عنہ اذا عبر عنہ طارا، حدیث شریف میں فرمایا خواب کی تعبیر تو پرندے کی ٹانگ پر بیٹھی رہتی ہے، اور جیسے کوئی تعبیر دے گا ایسا بنے گا۔ اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ اگر خواب کوئی برا بھی دے کے اور معبر سے کوئی بنتا نہیں ہے تو چپ ہو جائے نا، کہہ دے کہ چلو اللہ سے خیر مانگو، تعبیر بالکل نہ دے، تدبیر بتا دے کہ گائے کٹاؤ، بھینس کٹاؤ، اونٹ خیرات کرو، 300 مسکینوں کو 1 ہفتے تک دونوں ٹائم کھانا کھلاؤ۔ آپ کہے، وہ مانے نہ مانے، وہ اپنا کام کرے، وہ نہ مانے تو وہیں پٹے گا۔ آپ کو تو ثواب ملے گا بچانے کا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ خواب آپ نے دیکھا ہے، کچلے جانے والے آپ ہیں، پیسہ میں خرچ کو ایسے خدا کے ہاں داندلی نہیں۔ آپ کے مال میں سے مال خرچ ہونا چاہیے جس سے آپ کو جھٹکا لگے، دل گھبرانے لگے، اوہ اتنا سرمایہ نکل گیا، تب جا کے آفت ٹلے گی۔ یہ نہیں کہ وہ باہر جو رکھا ہوا ہے نا، پتہ نہیں ہمارا ہے یا کسی کا ہے، وہ دے دو، لے اس کا ہے نہیں، وہ خیرات کر رہا، پلید چیز اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ان اللہ طیب یقبل الطیب، حدیث میں ہے اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حکمرانوں کو بڑی دقتیں پیش آ رہی ہیں، مرزائیوں کو، قادیانیوں کو، غیر مسلم اقلیت، بھٹو صاحب کے دور میں بھٹو صاحب کے قلم سے فیصلہ ہوا ہے۔ ہراول دستے 2 تھے، مجلس عمل تحفظ ختم نبوت، کل پاکستان کے مسلمان ان کے ساتھ تھے، اور ان کے بڑے استاد محترم مولانا محمد یوسف بنوری تھے رحمہ اللہ، اور نیشنل اسمبلی میں مسئلے کی وکالت کرنے والے قافلہ حق کے آخری سالار فقیہ الامہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب تھے رحمہ اللہ۔ بھٹو صاحب کا اس میں بڑا حصہ ہے، کیونکہ اس نے آخر علماء کی تجویز، تحریک، احتجاج قبول کر لیا، اور جس طرح انہوں نے فیصلہ لکھا تھا اس پہ دستخط کر لیے اور کروا لیے۔ اب ان کے دور میں مرزائی کلم مسجدیں بنا رہے ہیں، ان کی مسجد تو نہیں ہوتی، کوئی مرزا واڑا ہوگا، جماعت خانہ ہوگا۔ ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا، وہاں پر اندر بینچ کرسیاں رکھی ہوئی تھی، اور ایک ٹائی باندھا ہوا ٹیچنگ کر رہا تھا، اور کرسیوں پہ لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ دوسرا سلسلہ ہے احمدیوں والا۔ میں نے کہا یہ پہلے نہیں تھا؟ نہیں پہلے تھا لیکن اب کھل گیا ہے، پہلے بند ہوتا تھا سب کچھ۔ میں نے کہا بھٹو صاحب زندہ ہو کر کے آئے اور وہ ایک چابک لے لے اور اپنے پارٹی کے بڑوں کی پیٹائی شروع کر دے کہ جن کو میں نے فیصلہ کر کے کیفر کردار تک پہنچایا ہے، تمہیں ان کی پذیرائی کا کیا حق ہے؟ یہ صرف مثالیں دیتا ہوں کہ بعض افسوسناک دور میں بھی اچھے کام ہوئے ہیں، اور بعض اچھے زمانوں میں بھی تکلیف دہ باتیں سامنے آئی ہے۔
حکمرانوں میں ایک مرض اور پیدا ہو گیا، وہ اپنے حلیفوں کو ملک بانٹتے رہتے ہیں۔ کئی پلاٹ نظر آیا، کئی زمین نظر آئی، ان کے آدمی نے چٹ پٹ درخواست لکھی، وہ بڑا افسر مجبور ہے، ضرور اوکے کرے گا اس کو۔ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ حق حقدار تک جانے اور ناحق کسی کے حق میں بھی فیصلہ نہ کرے۔ قرآن کریم میں ہے، داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے اپنے زمانے کے، بنی اسرائیل کے بڑے انبیاء میں سے ایک داؤد علیہ السلام۔ انہوں نے بھی اوقات اپنے تقسیم کیے تھے، 3 حصوں میں اوقات بٹے تھے۔ ایک حصے میں وہ رعایا کی شکوے شکایات سنتے اور فیصلے کرتے، کیونکہ بادشاہ وقت بھی تھے۔ دوسرے حصے میں وہ اپنے اہل خانہ عزیز و اقارب سے ملتے، ان کی دادرسی اور تیمارداری فرماتے، اور تیسرے حصے میں اللہ کی عبادت کرتے اور تن و تنہا اپنے خلوت خانے میں اللہ اللہ کرتے۔ یہ بھی ایک ضروری بات ہے، آدمی درس دے، بیانات کرے، نمازیں پڑھائے، اس کے علاوہ ایک لمحہ ہونا چاہیے جو اللہ کے حضور قبلہ رخ ہو کہ باادب نہایت وضو و اطمینان سے بیٹھے اور اپنی بندگی اور عاجزی اپنے اللہ کے حضور پیش کرے، اور اللہ جل جلالہ سے دینی کاموں کی مدد مانگے۔ یا اللہ میری امامت عین سنت کے مطابق ہو، خدا ہے میرے خطاب میں مسلمانوں کے عقائد و اعمال کا فائدہ ہو، رب کریم ہمارے ادارے کی حفاظت ہو، نصرت ہو، ہماری ابتدا میں نمازیں پڑھنے والے، باتیں سننے والے حرام سے بچے، گناہوں سے بچے، اللہ ان کے گھروں میں، ان کے کام میں، ان کے تمام امور میں رب کریم تیری مدد و نصرت شامل ہو۔ جیسے آپ پر فرض ہے کہ آپ ہمیں دعا دیں، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم بھی خاص گھڑیوں میں تھوڑی دیر کے لیے متوجہ رہے اور اللہ سے مانگے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد محترم مولانا یوسف بن نوری، جن کے ہماری یادداشت میں علماء اور عوام میں سب سے زیادہ حج اور عمرے تھے، الی الموت حج اور عمرے جاری، سال میں 3-4 بار جانا پڑتا، تو ایک دن فرمانے لگے یہ اس شوق سے نہیں کہ میرے حج اور عمرے بڑھ جائے، یہ اس لیے تاکہ یہ مدرسہ صحیح چلے، اور اس کے لیے وہاں سے پیٹرول بھرا لاتا ہوں۔ مدرسے چلانا 15ویں صدی میں یہ راستہ کاٹا ہے، یہ ہوا وہ ہوا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم فقیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اور جب مغرب کو جواب نہیں دے سکتے تو اپنے مدرسوں اور ان کے خلاف فیصلہ کرنے میں بڑے تیز و ترار ہوتے ہیں، بغیر تحقیق کے بھی حملہ ور ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر ان سے نکل جاتا ہے۔ بھئی ایک پڑوسی ملک کی اپنی ایجنسیز نااہل و ناکام ہے، اور وہاں دہشت ہوتی ہے اور گرفتار یہ ہو رہا ہے، ان کے گلے میں رسا ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کے لوگ ضرور آئے ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے اور بتا نہیں رہے ہوں گے، اور ان کو جان چھڑانے میں کس قدر طاقت صرف کرنی پڑی۔ باخلق رحم کن کہ خدا با تو رحم کر۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ احسانات کرو تاکہ آپ کے معاملات بھی آسان ہو جائیں، جیسے کرو گے ویسے مرو گے۔ ہم نے دیکھا ہے اللہ رب العالمین ہر مومن مسلم کی حفاظت فرمائے، ہم عاجز اور مساکین بھی ہر گھڑی حفاظت کے محتاج ہیں، کہ جو شخص گھر میں بیوی اور بچوں کے ساتھ سخت روش برتتا ہے وہ باہر پھٹتا ہے، اس پر ایسی گرفتیں اور مواخذات ہوتے کہ جان چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس 45-55 سالہ زندگی کا آنکھ کو دیکھا حال ہے
کہ جو بال بچوں اور گھر میں رحم کرم عنایت مہربانی سے پیش آتے ہیں، باہر بھی ان کی محبت اور اطاعت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، آپ نبی کے الفاظ دیکھیں، وہ فرماتے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو گھر میں بھی بہت اچھا ہو۔ اہل خانہ منتظر رہے کب آئیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے سب پیار محبت سے بھرے رہتے منتظر، دروازے کو دیکھیں۔ یہ نبی کا متبع اور پرستار ہے، ایسا نہ بنے کہ وہ اس کے جانے سے پہلے آیت الکرسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہے۔ شجکی او فلکی او جمع کللکی، بخاری شریف میں ایک خاتون اپنے ظالم خاوند کا تذکرہ کرتی ہے کہ تیرا سر پھاڑے یا ہاتھ توڑے یا دونوں ہی توڑ دے۔ شجکی او فلکی او جمع کللکی۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قصہ سنایا کہ حضرت 11 عورتیں تھیں اور آپس میں مل بیٹھ کے عہد معاہدہ کیا کہ ہم اپنے اپنے خاوندوں کے قصے کریں گے اور بالکل کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ قسم کھائی، عہد معاہدہ کیا کہ جس طرح جس کا خاوند ہے وہ پیش ہونا چاہیے، کس طرح ہے۔ عورتیں تو 2-3 اکٹھی ہو جائے تو الامان والحفیظ، اور پھر وہ 11 اور وہ بھی زمانے جاہلیت کی عورتیں، تو طویل قصہ ہے، 2-3 جمعوں میں بیان ہوتا ہے۔ آخری خاتون جو تھی جس نے اپنے خاوند کا ذکر کیا، اس کا نام ابو زرع تھا، اور اس نے اس کا ذکر بڑے آنسو سے کیا کہ وہ بہت رحیم کریم تھے۔ اور اس کے بعد میں ایک اور شخص کے پاس گئی، وہیں میری شادی ہوئی، اس نے مجھے سب کچھ دیا، لیکن یہ سارا ملا کر کے اور ساری خوشیاں وہ ابو زرع کے پاس جو میں رہی ہوں، یہ ساری خوشیاں اس کے ایک دن کے برابر نہیں۔ جب یہ قصہ یہاں تک پہنچا تو حضرت نے عائشہ کو کہا کہ عائشہ میں بھی آپ کے لیے ابو زرع ہوں، اس سے کم نہیں ہوں۔ تو ام المومنین رو پڑی، کہا حضرت آپ جیسے آسمان و زمین میں کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت اس شان کے تھے، تبھی تو فرمایا کہ عائشہ انا لکی کا ابی زرع لام زرع، خاون بہترین خاون، بیوی کے ساتھ بہترین سلوک۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے سجدے کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے حرام اور گناہوں میں مدد دیں، نہ 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 نہ۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر شخص معزز مانا جاتا تھا۔ ایسا معجزہ اخلاق تھا آپ کا کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ شاید مجھ جیسی محبت حضرت کی کسی اور سے نہیں، حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ بہت سارے لوگ، امت کی امت ایک پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہی شخص یہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں دیکھا گیا کہ خلاف شرع بات ہو گئی، پھر فوراً تبدیل، اور اس قدر ناراض ہوتے جس کی کوئی حد نہیں۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ مانگتے تھے، اللہ کے غضب سے اور عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ جہاں دیکھا کہ انتہک محارم اللہ، خدا کے دین کی حرمتیں، آپ فوراً ساتھ چھوڑتے۔ ہاں یا عائشہ ماں قلتے، عائشہ کیا بات کہہ رہی ہے، یہ کہنے کی بات تھی جو آپ نے کہی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی انسانیت کی کمزوری ہے کہ جو لوگ گھر میں نرم ہوتے ہیں پھر وہ دین کے اندر بھی نااہل ہوتے ہیں۔ دنیا کے نظام میں، اخلاقیات میں نہایت شیر و شکر، نہایت باکردار، پیار محبت کا ایک ادا اور نمونہ، لیکن دین کے بارے میں سخت ترین استاذ، سخت ترین استاذ، جس کے اول سے اخیر تک نظر ہو اور گرفت ہو۔
لا الہ الا اللہ. اور صرف یہ بیوی بچوں تک نہیں، غلاموں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ، نوکرانیوں کے ساتھ، گھر کے کام کرنے والوں کے ساتھ نرم سلوک، پیارا سلوک. یہ علامت ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ احسان کرنے والا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر اڑوس پڑوس سے کبھی بھی شدائد اور مصائب نہیں آئیں گے. بھائی نوکر بیمار ہوتا ہے، آپ کہے آپ آرام کریں. نوکرانی بیمار ہوتی ہے، ان کو چھٹی دے دے کئی دن کی کہ آپ کو کام نہیں کرنا ہے. اور اپنے اہل خانہ کی حاضری لیں کہ آپ کا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے. میں ایک گھر میں اچانک داخل ہوا، جاننے والے تھے تو انہوں نے کہا آئیے. میں جب گزرنے لگا تو ایک بچی لیٹی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ کام کرتی ہے. میں نے کہا آپ کا کوئی بچہ یہاں سو سکتا ہے جگہ ایسے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اس کا حساب دینا پڑے گا. 5-6 منٹ میں میں نے معذرت کی. میں نے کہا مجھے جانے دیں، طبیعت خراب ہے میری بہت زیادہ. تم اتنا موٹا تازہ اس گھر کے مالک کو تم نے سوچا نہیں یہ ایک انسان کے رہنے کی جگہ ہے. آپ اور آپ کی بیوی 1-2 راتیں یہاں گزارنے پتہ چل جائے. دوسروں کی اولاد کو بھی خدائی مخلوق سمجھو. اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ان پر صرف ہوئی ہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ کمزور لوگوں کی بھی دعوت میں جاتے تھے. کسی راستے میں بیٹھے ہوئے آدمی نے دیکھا مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے صدر نشین ہیں. حضرت بیٹھے میرے ساتھ چائے پی لیں. مولانا بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی اور بڑے بڑے علماء. اب ان کی طبیعت ذرا نازک تھی، حکیم الامت کی بادشاہانہ مزاج تھا، لیکن مولانا مدنی اپنے ساتھی کا ساتھ دینا پڑتا ہے. ایک دن حکیم الامت نے کہا کہ بھائی حسین احمد آپ کو ان کے لیے بھی وقت ہے. آپ نے فرمایا کیا کروں، یہ سب امت محمدیہ ہے. حکیم الامت لکھتے ہیں ایسا جواب دیا دل روشن ہو گیا، طبیعت سے بوجھ اتر گیا. فرمایا کیا کروں، یہ سب امت محمدیہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وجہ سے کہ یہ سب امت ہم پر بڑا حق رکھتے ہیں. حدیث شریف میں ہے تم اپنے ملوک اور کنیزوں کے ساتھ نرمی کرو، اللہ رحمت اور احسان تمہارے سامنے بچھا دے گا. دقت اور گرانیاں اور مشکلات صرف تعویذ اور گھنٹے سے نہیں دور ہوتی، صرف ختمات کافی نہیں، انسانیت سے دور ہوتی. انسانی صفات بلند کر لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بخاری شریف میں ہے خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، اور غنیمت میں قیمتی چادریں آئی تھی تو سب کو ایک ایک ملی تھی، اور حضرت عمر نے اوپر بھی پہنا تھا اور نیچے بھی. تو ایک آدمی نے اعتراض کیا حضرت سب کو ایک ایک ملی ہے اور آپ کو 2 ملی. اس وقت یہ سیاست نہیں تھی کہ ہمارے سیاسی کارکنوں کے گھر بھر دو. حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے وہ جواب دے دے گا. تو عبداللہ ابن عمر نے کھڑے ہو کر کہا میرے والد صاحب کے خطبے کے لیے دوسری چادر نہیں تھی، میں نے اپنی دی. حالانکہ بادشاہ کو اور امیر المومنون کو بہت سارے حقوق حاصل ہیں، لیکن عوام میں رہنا اور عوامی مقتضیات کی خاطرداری کرنا یہ کاملین کا طریقہ ہے. تو داؤد علیہ السلام اوقات کو 3 حصوں میں بانٹ چکے تھے. قرآن کریم سورۃ سواد میں ہے، اور حضرت صاحب اس حصے میں تھے جس میں صرف آپ اپنے اللہ کے حضور بندگی فرماتے اور اللہ سے دعائیں مانگتے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور مسکنت پیش کرتے، اللہ کی بڑائی اور عظمت اور اس کے توسط سے خیر نصرت حفاظت مانگتے. اس لمحے میں آپ تشریف فرما دیں. اس تصور المحراب قرآن کریم میں کچھ لوگ آئے، حضرت کی کنڈی لگی ہوئی تھی، اندر جانے کا راستہ نہیں تھا.
تو دیوار پھلانگ کے نیچے اتر آئے. کتنی زیادتی ہے. اب اور کریں. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ اوقات عوام کے علیحدہ ہے، رشتہ داروں کے علیحدہ، یہ خاص عبادت کے ہے، اس میں آئے ٹیسٹ دلانے کے لیے. اور پھر کہا کہ ہم 2 پارٹنرز ہیں، یہ میرا ساتھی ہے، اس کے 99 بھیڑ بکریاں ہیں، دمبیاں ہیں، میرے پاس صرف ایک ہے. یہ کہتے یہ ایک بھی مجھے دے دو، تو فارغ ہو جا، میری 100 ہو جائے گی. اور مجھے باتوں میں ہرا چکا ہے، مجھ پہ غالب آ چکا ہے. اب اگر آپ کے پاس بچانے کی کوئی صورت ہو تو میری یہ دمبی اس سے بچا لے، ورنہ یہ لینے والا ہے. داؤد علیہ السلام پر پہلے سے یہ اثر تھا کہ میرے مخصوص لمحے میں کیوں آئے، اور پھر دیوار پھلانگ کر کے نیچے اتر رہے ہیں، پھر مخصوص گھڑی میں جس میں میری اولاد کو، گھر والوں کو بھی اس میں آ گئے. تو آپ نے کہا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، اس نے ظلم کیا ہے تیری دمبی مانگ کر اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے. اور اکثر پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو دوسرے نے کہا حضرت یک طرفہ بیان تھا، میرے بھی سن لیتا. حضرت داؤد فوراً سر بسجود ہو گئے، سمجھ گئے کہ گرفت آ گئی، غلطی ہو گئی. جس کے بارے میں الزام لگایا 99 دمبیوں والا، اس نے کہا حضرت جی مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں آپ نے، یہ تو اس کا بیان تھا اور اس پر فیصلہ ہو رہا ہے، مجھ سے بھی ایک دفعہ سن لے کہ حقیقت حال کیا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام یکدم سمجھ گئے کہ اوہ ہو، فیصلہ کرنا کتنا مشکل کام ہے، مساوات قائم کرنا اور عدل و انصاف سے رہنا کس قدر آڑے کاڑے کا وقت ہے. اور خدا میری حفاظت فرما، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے سر بسجود ہوئے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، خدا نے کہا ہے داؤد میں نے تو آپ کو بادشاہ بھی بنایا ہے، ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کرے، غلطیاں نہ کیا کرے. تو داؤد علیہ السلام جیسے پیغمبر برحق، نعم العبد انہ اواب، اللہ فرماتے بہترین بندے تھے، خاص ہمیں چاہنے والے تھے. اور ذرا سا فیصلے میں فرق آیا تو سر بسجود ہونا پڑا اور معافیاں مانگنی پڑی. حق تعالیٰ کی طرف سے کئی قسم کی تنبیہ و تعدیب نازل ہو گئی. ہمارے زمانے کے حکمران ذرا گریبان میں جھانک کے ان کی حکمرانی، ان کے صوبائی اختیارات، ان کی مرکزی کنڈیشن، کیا اس میں کوئی انسانیت بھی ہے؟ اسلام تو دور کی چیز رہ گئی. اس دن ایک سیاسی آدمی کہہ رہا تھا کہ اسلام ثانوی چیز ہے. لے، اسلام دوسرے نمبر کی چیز ہے، پہلے ہم پارٹی ہے، یہ ہے وہ ہے. شاباش. جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے کان میں آپ کی پارٹی کا دبا لگایا تھا اور آپ کے گٹھی کے اندر جو ہے نا آپ کے پارٹی کا رمولا ڈالا گیا تھا. اس وقت تو اذان دی گئی ہے، اللہ کا نام لیا گیا، نام اسلامی رکھا گیا، اور آپ کہتے ہیں اسلام ساتھ. یہ نہیں کہ مزاج ہے، یہ کوئی خیر اور عقل کی بات ان سے نہیں ہو سکتی. ان کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ان کے شر اور مفاسد سے اول دین اور پھر پاکستان محفوظ فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اما بعد فیا ایها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحید راس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. صفحے سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. سر ڈھک کے نماز پڑھنا نماز کی بہترین سنت اور زندگی کے عمدہ آداب ہے. جہاں تک ہو سکے سر ڈھانکنے کی عادت اپنائیں اور اپنے بچوں اور متعلقین کو بھی اس سنت اور آداب سے آگاہ فرمائیں. صفحے درست فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. صفوں کی درستگی نماز کی صحت اور بہترین نماز ہونے کے لیے ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بیماروں کی صحت شفا کے لیے دعا فرمائیں، مسلمان مرحومین کی مغفرت کی دعا فرمائیں، ملک و ملت کی حفاظت کے لیے دعا فرمائیں. دنیا کے جن اطراف میں مسلمان زبون حالی میں ہے، زیر عتاب ہے، اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے، ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ امت قیامت تک چلنے والی ہے، کوئی اور امت کتاب شریعت یا نبی نہیں آئیں گے، اس لیے اس امت کو فتنے بھی بہت ہیں. ایک بڑا فتنہ اس زمانے میں اسلامی بینکاری کے نام پہ ہوا ہے، جس میں اسلام کی ایک رتی بھی شامل نہیں ہے، اور اچھے اور صف اول کے علماء اس کے مرتکب ہوئے ہیں، جو 100% غلطی پر ہے. عرصہ دراز سے یہ گفتگو میں تن و تنہا کرتا تھا. خدا کا شکر ہوا انہی بینکروں کے استاد و شیخ اعظم، کل پاکستان کے 17,000 مدرسوں کے بڑے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کی نگرانی میں 400 فقہا اور مفتیوں نے ایک متفق تحریر تیار کی، اور وہ کتابی شکل میں شائع ہے. ہمارے یہاں سے جو ماہنامہ نکلتا ہے الاحسن، 3 مہینے کا اکٹھ ہے، یہ مجموعہ شائع ہوا ہے. آپ اسے حاصل کریں، دوستوں کے لیے بھی تحفہ لے، اپنے جان پہچان والوں کو بھی پڑھنے دے، اور لوگوں کو اس عظیم گناہ سود محض کو اسلام کے نام پر کھانے اور کرنے سے بچانے کی جلیل القدر اور جمیل الشان کوشش کرے. زبردست صدقہ جاریہ اور خیر و حسنات کا پروگرام ہے. اگرچہ ان بینک والوں میں بہت ساروں کو ابھی تک توفیق توبہ نہ ہوئی، ہم ان کے لیے ہدایت اور توفیق توبے کی دعا کرتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل اظہر من الشمس، دن دہاڑے کی طرح واضح ہے کہ جس نظام میں بینک کو اسلامی نظام کہا گیا وہ 100% غلط ثابت ہوا ہے، اور اس میں 1% بھی اسلام کا کوئی کونا کانچا موجود نہیں.
اللہ تعالیٰ ان علماء اور ان کے مسائی اور ان کی کاوشیں قبول فرمائے جنہوں نے امت کے بیڑے کو سود کے نام پر اسلام سے متہم کر کے بچانے سے بچایا ہے، اور ڈوبنے سے یوں ایک قافلہ بچ گیا ہے جن کے لیے ہدایت مقدر ہے، ان کے لیے اس صدی کی بہت بڑی سوغات ہے۔ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن جو ایشیا کا دوسرا دارالعلوم دیوبند ہے، جن کا علمی تفوق اور تحقیق ہر جگہ سربالا ہے، مسئلے کے تمام اطراف پر مکمل بحث وہیں سے ہوئی ہے۔ یہ عاجز اور فقیر بھی کئی مقامات پر شریک مشاورت رہا ہے، اور بعض اہم مہم مقامات پر اس فقیر کی رائے کو وقت کے ساتھ قبول کیا گیا ہے۔ اب یہ مجموعہ ابد نشان ہے، اور یہ ہمارے بھائی لوگوں کے پاس ہونا اور اسے سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرانا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ مال اور حال دونوں کے بیڑے ڈوبنے سے زیادہ اہم مسئلہ ایمان ڈوبنے کا مسئلہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ ایک شخص جماعت کی نماز میں اس وقت شریک ہوا جو امام صاحب آخری قاعدے میں تھا۔ یہ شخص نیت کر کے آخری قاعدے میں بیٹھا ہی تھا کہ امام نے سلام پھیر دی، بہرحال یہ بیٹھ گیا اور اس نے نیت باندھی اور بیٹھنے سے پہلے امام اٹھ گیا، تب بھی شریک ہوا ہے، کیونکہ جب یہ نیت باندھ رہا تھا تو امام نے سلام نہیں پھیرا تھا، بس شریک صلاۃ ہے۔ بعض لوگ قاعدے میں دیر سے جاتے ہیں، امام چست ہوتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے، شریک کی امامت ہے۔ اس شخص نے تحیات شروع نہیں کی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تحیات شروع کر بھی دی تو دونوں حالتوں میں تحیات پوری پڑھ کر نہ بس امام فارغ ہو گئے، یہ فارغ ہے اور اپنا اٹھ کر کے نماز پوری کرے۔ تحیات کا کوئی حصہ بھی ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ملازمین سے کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے؟ ملازمین کو ایسا لکھا ہے جس طرح کوئی لکھے جلاد حسین، شاباش، آپ اپنا یہ خط لاؤ اور عجائب گھر ضرور بھیجا کریں تاکہ وہ اس شکستے سے محروم نہ ہو۔ اور حضرت غلاموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے، بہت اچھا فرماتے، سب باتیں ہو گئی۔ کتاب زلیخا کا ختم ہوا، تجھے یہ مرد اور عورت کا پتہ نہیں چلا۔ اگر یہ ساری تقریر نلکی میں ڈال کر آپ کے کانوں میں اتارے تب بھی انسان نہیں بنو گے۔ اس سے زیادہ فصاحت بلاغت سے یہ مسئلہ بیان نہیں ہو سکتا جو آج بیان میں ہوا ہے۔ دعا میں اس طرح کے الفاظ صحیح ہے کہ اللہ حضرت کے واسطے میری دعا قبول فرما، کوئی حرج نہیں، وسیلے شرعیہ ثابت ہے۔ اشاعت التوحید و سنت جو مماتی کے نام سے مشہور ہے، ان کے شمالی پنجاب میں بہت زور ہے، ان کے بارے میں معلوم ہوا حضرت اقدس سرفراز خان نے ان کو گمراہ قرار دیا۔ ان کے بارے میں تفصیل مطلوب ہے، جب مولانا سرفراز خان نے کہہ دیا تو آمنا وصدقنا، وہ ہم سب کے شیخ اور بزرگ اور اس مسئلے کے امام ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مولانا سرفراز خان کی تحقیق کے بعد کوئی اور دیوبندی عالم تبصرہ کرے؟ وہ شاید مولانا سرفراز خان کو جانتا نہیں ہوگا، وہ اس مسئلے کا امام ہے اس زمانے میں۔ 3 طلاق کی تھوڑی وضاحت فرما کر رہے ہیں، بس 3 طلاق بیوی کو دینا نہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں، حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور جب 3 طلاق بیوی کو دو گے تو اس کی شادی کے لیے پہلے سے آدمی بھی ڈھونڈو تاکہ وہ پھر آپ کے لیے حلال کر لے، اور اگر حلال نہیں ہوگی تو پھر عمر بھر حرامہ کرو گے۔ جو حلالے کے قائل نہیں ہے وہ زندگی بھر حرامے کے قائل ہے۔ کل جیسے مغرب کا وقت داخل ہوا، مؤذن صاحب نے اذان دی بغیر اسپیکر کے، بجلی نہیں تھی، امام صاحب نے فرمایا 5 منٹ بعد اذان دیا کرو، پھر انتظار میں بیٹھ گئے، 5 منٹ بعد بجلی آ گئی، دوبارہ اسپیکر پر اذان دی، پھر جماعت کرائی۔ امام نہیں ہے، غمام ہے۔ آئیے سمجھ، اذان تو ایک ہی دفعہ سنت ہے، 2 دفعہ نہیں، اور اگر لاؤڈ اسپیکر سے ہو جاتی، پہلے سے انتظار ہوتا تو اچھا تھا، لیکن جب دے ہی گئی تو دوبارہ جو دوسری ہوئی ہے وہ اذان نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ بدعتیوں کی علامت ہے کہ بار بار اذان دیتے ہیں، اور مرغوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ ایک آدمی رمضان میں عمرے کے لیے جاتا ہے، اس کے بعد حج کے لیے ٹھہرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ عمرہ تو ہے ہی وہی کہ جس کے بعد 3 مہینے وہاں حرمین میں رہے، خوب طبیعت سیر ہو جائے اور عبادات و طواف، تلاوت اور ذکر کے انبار لگ جائے۔
پابندی یا ممانعت تو ان کے لیے ہوگی جو وہاں جا کے مزدوریاں کرے، ان کے قانون کو نقصان پہنچائے۔ حرمین شریفین کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ایمان اور تقوی کی ضرورت ہے۔ کیا حلالے کے لیے مرد اور عورت کی ازدواجی تعلق قائم کرنا ضروری ہے یا صرف نکاح؟ نہ باقاعدہ پوری طرح عمل ہوگا نکاح کے بعد والا، ورنہ حلال نہیں ہوگی۔ بہت دعائیں دی ہے، اللہ جزائے خیر۔ جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھنے کا موزون ترین وقت نماز جمعہ سے پہلے۔ فرض نماز میں امام کا باوجھ بلند بسم اللہ پڑھنا جائز ہے، کبھی کبھی تو ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ترمذی شریف میں ایک صحابی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بدعت سے بچو، اور بدعت یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ زور سے پڑھا جائے۔ پھر فرمائے میں نے پیغمبر کے پیچھے ابوبکر، عمر اور عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، ایک نے بھی زور سے بسم اللہ نہیں پڑھا۔ نام کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہے؟ بہت اچھا اثر ہے، اچھے نام کا، برا اثر ہے برے نام کا۔ مغرب کی نماز میں امام صاحب 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، پیچھے مقتدیوں نے لقمہ نہیں دیا، لہذا کتنی صفوں تک کے نمازیوں کی ذمہ داری لقمہ دینے کی؟ تمام کی ذمہ داری، لیکن ٹائم پر لقمہ دینا۔ جو حضرات دوسرے رکعت میں شریک ہوئے تھے وہ بھی لقمہ دے سکتے ہیں۔ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ منع ہے، فتاوی شام میں ہے، وَإِجَابَةُ الْأَذَانِ حِينَئِذٍ مَكْرُوهَةٌ۔ جنوبی شخص حالت جنابت میں کپڑا دھو سکتا ہے؟ جی دھو سکتا ہے۔ اللہ جزاک اللہ، دعائیں اللہ قبول فرمائے۔ نکاح اور رخصتی کے بعد لڑکے کا ولیمہ نہ کرنے کے لیے بہانے بنانا اور جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹرین اور ہوائی جہاز میں قبلہ رخ ہو کر خاتون کا بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ضروری ہے۔ فاطمہ نام کا کیا مطلب ہے؟ فاطمہ کے معنی ہے بے وقت ماں کو دودھ چھوڑنے والی، فاطمہ کا معنی ہے ماں مری، اس لیے بخاری میں ہے بعثت الفاطمہ۔ کیا جساسہ صحابہ کے زمانے سے پیدا ہوا؟ اس سے بھی پہلے۔ الدعاء المسنون میں لکھا ہے طواف کے دوران خانہ کعبہ کو دیکھنا جائز نہیں۔ اکثر لوگ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے، یہ ممنوع ہے۔ کیا یہ ٹھیک لکھا ہے؟ صحیح لکھا ہے۔ ابن عمر جب ڈالتے تو پہلی مرتبہ سبحان اللہ، دوسری اللہ اکبر، تیسری مرتبہ الحمدللہ، اچھا جی پڑھتے تھے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ منہا خلقناکم پہلے، وفیہا نعیدکم دوسرا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری تیسرا؟ کیونکہ میں نے سورہ احزاب کی تفصیل سے ترجمہ پڑھا ہے، میرے شوہر ہیں اور جنہوں نے انہیں اپنا بیٹا بنایا انہوں نے اپنی ولدیت کے ساتھ میرے شوہر کا نام جوڑ دیا، اب وہ انہیں اپنا باپ مانتے ہیں اور تمام سرٹیفکیٹ میں مانا جی، تو ایک تحریر کی غلطی ہو گئی، اعتقادی طور پر کہا ہے کہ یہ میرے والد نہیں ہے، میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، اور قرآن نے اس کو منع کیا ہے، گناہ سے بچ جائے گا۔ دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں، شوہر کے تمام سرٹیفکیٹ درست کر سکتے ہیں۔ میرے 2 بچے، ان کے ناموں میں بھی دادا کا نام ہے، وہ تبدیل کرنی پڑے گی۔ مفتی صاحب دریافت کرنا یہ کہ بعض افراد سے سنا ہے کہ عصر کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بات کس حد تک درست؟ لکھی ہوئی چیز پڑھنے سے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں۔ بعض روایات میں ہے من احب کریمتیہ فلا ینظرن فی المکتوب بعد العصر، جو آنکھیں پیاری آنکھیں بچانا چاہتا ہے وہ عصر کے بعد لکھی ہوئی چیز نہ پڑھے۔ امام احمد ابن حنبل تلاوت دیکھ کر پڑھنے سے بھی منع کرتے تھے، ہاں حفظ سے پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں ایک شخص تلاوت کر رہے ہیں، اتنے میں مؤذن نے اذان دینا شروع کیا، تو کیا قرآن پاک بند کرنا ضروری ہے؟ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور مسجد میں جو لوگ تلاوت کر رہے ہیں یا دعا و اعمال میں ہیں ان پر اذان کا جواب نہیں ہے، اس لیے وہ اعمال جاری رکھ سکتے ہیں۔ میرے بچے کا نام مدثر ہے لیکن وہ کافی بیمار رہتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا اس کا نام تبدیل کرو، مدثر تو بہت اچھا نام ہے، بہتر ہے کہ ڈاکٹر مدثر سے مشورہ کریں۔ بچے کا عقیقہ ہو چکا ہے، بچے کی عمر 2 سال کی، آپ اس بارے میں کچھ بتائیں، اور اگر نام رکھے تو کیا رکھے؟ محمد مدثر کہے، بہتر ہو جائے گا۔ بہت دعائیں دی، اللہ جزائے خیر دے اور آپ کے بچے کو کمال صحت عطا فرمائے۔ کلمہ توحید کا حق کیسے ادا ہو؟ جب اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، ہر طرح شرک بدعت سے بچے، اور یہ کہ مسلمان موجودہ دور میں اس سے مطمئن ہو جائے، اس پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ مولانا سرفراز خان صاحب کی کتاب گلدستہ توحید مطالعہ فرمائے۔ کہ آخری عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کا نکاح ہوا، آخری عمر میں نہیں، بس اسی جیل کے بعد اور اسی عشق کے تمام پر نکاح ہوا ہے۔
بیٹے اور بیٹیاں ہوئی ہے. ایک بیٹے کا نام افراسیم ہے اور ایک بیٹی کا نام رحمت ہے. یہی رحمت پر حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ ہے. میرے ایک دوست ٹی وی چینل کے آفس میں کام کرتا ہے، اس کے ذمہ آفس کا کام کرنا ہے، ٹی وی پر نہیں آتا، اس کی آمدنی جائز ہے. ٹی وی کے تمام کاروبار اور تمام معاملات خطرے سے خالی نہیں ہیں. سب کام ایک جیسے حرام نہیں ہے، لیکن کراہیت ضرور پائی جاتی ہے. کسی ایسے ادارے ملازمت کرنا جائز ہے جو لوگوں کو اسٹاک مارکیٹ شیئر کی معلومات فراہم کرتا ہو. اگر یہ اسٹاک مارکیٹ اور شیئر درست ہو تو کاروبار درست ہے، ورنہ ناجائز. مجھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے. اگر قربانی کا گوشت بغیر تقسیم کے پورے کا پورا خود کھایا جائے، اس صورت میں اپنی قربانی کا کوئی تقسیم ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. قوم میں مسنون دعا کے علاوہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، مسنون دعا پڑھے، کچھ اور نہ پڑھے. عشاء کو سونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ قیام اللیل ہی کہلائے گا. امام مہدی کوئی نبی ہوں گے؟ نہ، امت محمدیہ کے ایک جلیل القدر عالم، بزرگ اور بہت عمدہ قسم کے ولی ہوں گے، لیکن اتباع ہمارے پیارے نبی کی کریں گے. ہمارے پیارے نبی ہی کے امتی کا ایک فرض ہے. بابا نماز پڑھتے وقت اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے، ایسا محسوس کرتے پیشاب کا خطرہ آتا ہے. کبھی دیکھ لے نماز چھوڑ کر، اگر ایسا ہے تو اس کا انتظام کر لے اور پیشاب کے خطرے روکے. اگر ایسا نہیں ہے تو ان وسوسے کا اعتبار نہ کرے. حدیث شریف میں اس طرح بھی آیا ہے کہ استنجے سے فارغ ہو کے ایک چلو پانی شلوار پہ ویسے ہی پھینک دے، تاکہ یہ خطرہ جاتا رہے کہ خطرہ نکلا ہے اور دل کو یہ آرام ہو کہ یہ تو میں نے ہی پانی ڈالا ہے. جوان لڑکی کا سر کے بال کٹوانا کیسا ہے؟ منع ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرے. یہی قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ آیت و حدیثیں پڑھی جائے. قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب ہونا چاہیے. اگر کسی شخص کی کوئی رکعت نکل گئی ہو تو وہ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے، یا پھر جب وہ اپنی وہ رکعت جو نکل گئی ہے اسے مکمل کرتے وقت پڑھے؟ نہیں، جب وہ اٹھ جائے گا تو پہلی رکعت پڑھے گا نا، تو ثنا پڑھ لے گا، پھر سورت میں لائے گا. نماز وتر کی دوسری رکعت میں کافرون، تیسری میں اخلاص پڑھنا سنت ہے، تو کیا ہر نماز وتر میں پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں. کبھی پہلی میں اخلاص، دوسری میں فلق، تیسری میں والناس پڑھ سکتے ہیں. کبھی پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں کافرون، تیسری میں اخلاص. کبھی کافرون اور سورہ نصر لہب، کبھی نصر لہب اخلاص، کبھی سورہ اخلاص فلق ناس. یہ سب احادیث سے ثابت ہے. میرا مسئلہ رشتے کا ہے. میرے ہونے والے سسر و سسرال بما لڑکی راضی ہے. لڑکی والوں کا ایک عامل ہے جو میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، کیونکہ لڑکی والے مالدار ہیں اور یہ عامل بدبخت کبھی کون سی چال چلاتا ہے، کبھی کون سی ازرائے کر. آپ سے اور تمام نمازی بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ عامل بدبخت بیچ سے ہٹ جائے. عامل کا کیا کام ہے؟ اپنے سسرال اور اپنی جو آپ کی منکوحہ ہونے والی ہے اس سے کہے کہ اس عامل کی طرف رجوع بند کر لے، کیونکہ جو جوڑ کی بجائے توڑ پیدا کرتا ہو قرآن اس کو شیطان کہتا ہے. حضرت والا ہمارے دوست کے سسر وسیم صوفی کو اغوا کر لیا گیا. 3 دن ہو گئے، کچھ پتہ نہیں، اللہ خیر و عافیت سے لے آئے. 11 مرتبہ سورۃ یوسف فوراً پڑھ لے، اور آج عصر و مغرب کے درمیان حلوہ بروح پاک گن شکر بدے، کوئی حلوہ میٹھا شیرینی فرنی پکا کے خواجہ فرید گن شکر اور خواجہ نظام الدین اولیاء کو ایصال ثواب کر کے فقراء کو کھلائے اور دعا مانگے کہ یا رب بخیر و عافیت، عزت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، بغیر گزد اور رنج کے اس صاحب کو اپنے گھر لے آئے، واپس آ جائے گا. لکھا ہے کہ آپ نے جو اسلامی بینکاری پر کام کیا وہ قابل تعریف ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے الحسن میں، اگر اس کو انگریزی میں زبان میں بھی اس کی اشاعت ہو جائے. یہ تو انگریزی خوانوں کا فرض ہے کہ وہ اس کو انگریزی کر لے. میرا جو کام تھا وہ میں نے کر لیا، اللہ اسے قبول فرمائے. السلام علیکم صاحب، آدھے سر کے درد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. سورہ انعام آیت نمبر 13، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 مرتبہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ 3 مرتبہ. أَفَحَسِبْتُمْ کی آیت اخیر تک 3 مرتبہ. صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے، 3 دن میں پکا آرام آ جائے گا. بھائی محمد یونس کے گھر میں کچھ پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے، خوشی و سکون عطا. میرے پھپھا کا آج آپریشن ہے، اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے.
الحمد للہ رب العالمین نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدایا دعائیں قبول فرما، جنہوں نے بیماریوں کا ذکر کیا انہیں صحت شفا عطا فرما، جہاں آپریشن ہونے والا ہے اللہ انہیں زندگی اور صحت عطا فرما۔ ان دعاؤں کے وقت مسجد کے ایک حصے سے 2 شیطان اٹھ کے روانہ ہو گئے۔ ان شیطانوں کے لیے دعا کر لو کہ اللہ ان کو انسان و مسلمان بنائے۔ دعا ہوتے ہوئے روانہ ہونا بغیر کسی عذر کے خالص شیطان کا کام ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ اعراض عن الدعا اور کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قدردانی عطا فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، خوب دعائیں مانگنا نصیب فرمائے، ایمان اعمال اور انجام بخیر و عافیت فرمائے۔ ہمارے یہاں کے ایک مقتدر نمازی حاجی ملک مہر خان شدید علیل ہے اور آخری لمحات میں ہے، دعا فرمائے اللہ انہیں زندگی اور صحت دے، اور اگر دوسرا معاملہ ہو تو اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ